نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، اور نمبر 2 جنازے میں شریک ہونا، اور نمبر 3 دعوت کو قبول کرنا، اور نمبر 4 چھینک کا جواب دینا، یعنی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اور نمبر 5 مریض کی عیادت کرنا۔ ان میں سے جو دوسرا حق ہے کہ دوسرا جب مسلمان مر جائے، جب ایک مسلمان مر جائے تو دوسرے مسلمان کے اوپر اس کا حق ہے، دوسرے مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہو، وہ اس کے لیے کفن دفن کا سامان مہیا کرے، یعنی تیار کرے، تجہیز اور تکفین کی تیاری کرے۔ سب سے پہلے جب ایک انسان مر جاتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضعت الجنازہ، جب میت کی تجہیز و تکفین کر لی جاتی ہے، جب میت کو کفن بھی دے دیا جاتا ہے اور میت کو غسل بھی دے دیا جاتا ہے، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اور لوگ میت کو جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، وَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، اگر وہ مرنے والا نیک شخص ہے، ایسا شخص ہے کہ قرآنی اصول کے مطابق زندگی گزاری ہے، ایسا شخص ہے کہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزاری ہے، ایسا شخص ہے کہ صحابہ کے طور و طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہے، یعنی وہ میت نیک بخت ہے، تو پھر وہ آواز دیتی ہے، قدمونی قدمونی، مجھ کو میری آخری آرام گاہ کی طرف، مجھ کو میری آخری منزل کی طرف جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ۔ لیکن آگے حدیث میں بیان فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، اگر وہ مرنے والا بدبخت ہے، اگر وہ فاسق اور فاجر ہے، جس نے قرآنی اصول کے مطابق، سنت رسول کے مطابق، صحابہ کے طور و طرز کے مطابق اور اسی طرح کے اسلامی اصول کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری، تو پھر وہ ایک آواز دیتا ہے، قالت یا ویلتا یا ویلہا، ہائے میری بدبختی، ہائے میرے افسوس، ہائے میری کم بختی، مجھ کو کہاں تم لے جا رہے ہو؟ یسمع کل شیء صوتہ، ہر مخلوق اس کی اس آواز کو سنتا ہے، الا الانسان، انسان کے علاوہ، ولو سمعہ صعقہ، اگر انسان بھی اس کی اس آواز کو سن لے تو انسان بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ لیکن جو انسان مر جائے اس کے جنازے میں جانا چاہیے، جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ جب ایک شخص جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس کو بہت بڑے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا، جو کسی مسلمان کے جنازے میں گیا ایمان کی حالت میں اور پھر ثواب کی غرض سے، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِن دَفْنِهَا،
اور پھر وہ جنازے میں بھی شریک رہا اور کفن دفن میں بھی شریک رہا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاتَيْنِ، تو وہ اس طرح لوٹتا ہے گویا کہ اس نے اتنا ثواب حاصل کیا جو 2 قیرات کے برابر ہوگا، کل قیرات مثل احد، اور ہر قیرات احد پہاڑ کی برابر ہے۔ اور اگر ومن صلی علیہا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ قَبْلَ أَن تُدْفَنَ، اور اگر صرف لوٹا نماز جنازہ پڑھ کر اور دفن میں شریک نہ رہا تو تب بھی اس کو 1 قیرات کا اجر دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص جنازے میں جاتا ہے اور پھر کفن میں اور پھر جنازے میں جاتا ہے اور دفن میں بھی شرکت کرتا ہے تو اس کو 2 قیرات اجر سے نوازا جائے گا۔ جو صرف نماز جنازے میں جاتا ہے اور دفن میں شریک نہیں ہوتا ہے تو اس کو 1 قیرات اجر سے نوازا جائے گا۔ لیکن مرنے والوں کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے، مرنے والوں کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ حدیث پیش نظر رہنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فإنهم افضوا الى ما قدموا، کہ جو مر جاتا ہے اب اس کی برائیاں بیان مت کرو، اب اس کی غیبت بیان مت کرو، اب اس کے گناہوں کا تذکرہ مت کرو، بلکہ انہوں نے جو آگے بھیجا تھا وہ سب کچھ انہوں نے پا لیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ترمذی کے اندر روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو، اور برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ مت کیا کرو۔ لہٰذا جب جنازے میں جاؤ، جنازے میں شریک ہونا چاہیے، لیکن مرنے والوں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، مرنے والے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور اچھائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب جنازے میں ایک شخص شریک ہوتا ہے تو یہ میت کے حق میں بھی سفارش ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا مقام قدائد کے اندر یا مقام عصفین میں انتقال ہو گیا، تو حضرت ابن عباس نے حضرت قریب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھو کہ کتنے لوگ نماز جنازہ کے لیے جمع ہوئے، تو پھر وہ گئے اور وہ دیکھ کر آئے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے کہا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا اندازہ ہے، کتنے لوگ نماز جنازہ میں جمع ہوئے؟ تو انہوں نے کہا میرا یہ خیال ہے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کی تعداد 40 ہوگی۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا چلو جنازے میں شریک ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب کسی کے جنازے میں ایسے 40 آدمی شریک ہو جن کی عقائد درست ہو، جن کا عقیدہ صحیح ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو میت کے حق میں قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو میت کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں جانا چاہیے، اس میں تو آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ کو اجر سے نوازا جاتا ہے، اور میت کا بھی یہ فائدہ ہے کہ جب 40 آدمی اس کے جنازے میں شریک ہوں گے تو پھر آپ کی دعا اللہ اس کے حق میں قبول اور منظور فرمائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ جس کا عام طور پر مفہوم بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ امام جعفر یعنی امام جعفر وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام باقر سے، امام باقر روایت کرتے ہیں حسن بن علی سے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے، اور ان کے ارد گرد کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے۔ قام الناس، تو انہوں نے ایک جنازے کو دیکھا کہ جنازہ گزارا جا رہا ہے، تو لوگ کھڑے ہو گئے حتی جاوزت الجنازہ، یہاں تک کہ وہ جنازہ گزر گیا۔ تو اس موقع پر حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر تشریف فرما تھے، وہاں سے ایک یہودی کا جنازہ نکلا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند سمجھا کہ ایک یہودی کا جنازہ، ایک غیر مسلم کا جنازہ میرے سر سے اونچا ہو کر گزرے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے غیر مسلم کا جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یہودی کا جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، عیسائی کا جنازہ دیکھے تو کھڑے ہو جاؤ، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہوئے تھے اس کی وجہ تو حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کی کہ کھڑے ہونے کی جو وجہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند سمجھا کہ ایک یہودی کا جنازہ، ایک غیر مسلم کا جنازہ میرے سر سے اونچا ہو کر گزرے۔ اب آخر میں نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ جنازے کو، میت کو سامنے رکھا جائے، جو امام صاحب ہو وہ میت کے سینے کے برابر کھڑا ہو جائے اور صفیں درست کر لی جائے، طاق عدد میں صفیں درست کر لی جائے تو بہتر ہے، لیکن طاق عدد کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اولاً پھر امام صاحب اور تمام مقتدی حضرات بھی تکبیر اولیٰ کہے اور تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اور یہ اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ کلام ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ کلام ثنا ہے۔ اور پھر امام اور مقتدی حضرات دوسری تکبیر کہیں بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اور دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھے، جس طرح نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر امام اور مقتدی حضرات تیسری تکبیر کہے اور تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھے، اور دعا وہ ہے اگر بالغ مرد ہے یا بالغہ عورت، اس کے لیے وہ دعا ہے جو مشہور اور معروف ہے، اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر نابالغ بچہ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ اور اگر نابالغ اور بچی ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعتا و مشفعا۔ اور پھر امام اور مقتدی حضرات چوتھی تکبیر کہیں اور اس کے بعد سلام پھیرے۔ مسئلہ یوں ہے، آیا احناف کے یہاں تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا کے بدلے سورہ فاتحہ پڑھنا مسنون ہے یا کہ نہیں؟ یہ مسئلہ عیاں ہے کہ احناف کے یہاں تکبیر اولیٰ کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا مسنون نہیں ہے، البتہ اگر کوئی بطور ثنا کے پڑھے، اگر بطور کوئی دعا کے پڑھے تو اس کی گنجائش ہے۔ امام محمد بن عبد الواحد ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یقرأ الفاتحہ الا ان یقرأ بنیت الثناء، سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ کے اندر نہیں پڑھا جائے گا، البتہ اگر کوئی بطور دعا کے پڑھے، البتہ اگر کوئی بطور ثنا کے پڑھے تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ اور نماز جنازہ میں قرات بھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان ہے لم یوقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا ولا قراءتا وفی روایت دعاء ولا قراءتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی خاص کلام، کوئی خاص دعا، کوئی خاص قرات اور کوئی خاص قرات مقرر نہیں فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں قرات نہیں ہوتی ہے۔ البتہ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ترک فاتحہ کے قائل ہیں، یعنی ترک فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ ثنا پڑھنی چاہیے، کیونکہ احناف کا جو مسلک ہے یہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مسلک ہے۔ حضرت امام ابن الوہب رحمۃ اللہ علیہ اہل علم سے نقل کرتے ہیں بہت سے صحابہ
کرام کا اور تابعین عظام کا عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت واصلہ بن اسقا، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور قاسم بن محمد اور سالم بن عبید اللہ اور یحییٰ بن سعید، ان کے علاوہ بہت سے حضرات ہیں جو اس بات کے قائل تھے کہ وہ ترک فاتحہ کے قائل تھے، یعنی وہ اس بات کے قائل تھے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ نماز جنازہ کے اندر ثنا پڑھی جائے گی، یعنی تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ اور آخر میں یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جن کے عقائد درست نہ ہو، جن کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جن کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو، جو بدعات میں ملوث ہو، تو ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، اور دعا کے بعد دعا نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا نہ کرو، لِأَنَّهُ يُشْبِهُ زِيَادَةً فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، اس لیے کہ اگر نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے تم دعا مانگو گے، گویا کہ وہ نماز جنازہ میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے۔